حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا ننسى البريا وجيها اشفع لنا اشفع. سب سے بڑی دعا ہونی چاہیے ظہور امام زمان کے لیے. یا وجیہ اور کربلا کی سرزمین ہے. مومنین کا اجتماع اتنا ہے آپ جانتے ہیں. ایرانی مداح اسے بیان کرتے ہیں کہ وہ بڑے کسی غریب جس طریقے سے بھی اپنے قافلے کے ساتھ ہوتے ہوتے پہنچتے پہنچا ایک جگہ پر. یہ اللہ جانے بائے بس کے سفر کی بات ہو رہی تھی. بہرحال زمانہ کوئی آج کا نہیں ہے, کچھ عرصے پہلے کی بات ہے. تو اس کے بعد یہاں آ کر بھی بڑی مشکل سے پہنچا حرم ابا عبداللہ علیہ السلام میں, اس لیے کہ کربلا سے قریب بھی کئی راستے بھٹک گئے تھے وہ. تو کہتے ہیں کہ وہ جب وہ پہنچا تو مولا حسین سے زری پر کچھ کہہ رہا تھا. مولا میں آپ سے فقط ایک بات کہنے آیا ہوں زری کے سامنے, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اے مولا میں بڑی مشکل سے زحمتیں اٹھا کر دنیاوی اعتبار سے پہنچا ہوں یہاں پر, اور میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ مولا جیسے میں اس دنیا میں چہلم کے موقع پر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کو پہنچ گیا ہوں نا, تو جب میدان محشر لگا ہو, اللہ اکبر, جب میدان محشر لگا ہو اور اولین اور آخرین کا اجتماع ہو وہاں پر, تو مولا میں اللہ جانے پتہ نہیں کہاں کسی کونے میں کس جگہ پر آپ کی بارگاہ تک تو پہنچنے کی میری اوقات نہیں ہے. تو مولا جیسے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کو یہاں پہنچ گیا ہوں نا, آپ کو آپ کی ماں سیدہ کا واسطہ ہے, محشر میں مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچائیے گا مولا. اللہ اکبر. کون ہے حسین؟ کون ہے حسین؟ کون ہے وہ حسین؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو مصائب میں جب انسان روتا ہے نا تو اس رونے کی فطرت یہ ہے کہ یا تو پہلی دفعہ کوئی واقعہ آپ سن رہے ہو, تازہ واقعہ ہوا ہو, کسی بچے کی جوان کی موت ہو جاتی, تازہ واقعہ ہوتا ہے, آپ کا دل بڑا مغموم رہتا ہے, 1 دن 2 دن 4 دن چہلوں پر پھر روتے ہیں. لیکن جب سال گزر جاتا ہے, 2 سال 10 سال, پھر آپ کیا ماں باپ بھی نہیں روتے پھر ویسے جیسے اس کے سویم پر روئے تھے. تو رونے کی فطرت یہ ہے کہ واقعہ تازہ ہو. دوسرا یہ کہ ایک واقعہ اگر آپ نے 10 مرتبہ سن لیا ہے تو اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. یہ ہے یا نہیں فطرت میں؟ حسین کے لیے اللہ نے نظام رکھا ہے, وہ فطرت کے کسی قانون پر نہیں ہے. سبحان اللہ. 1400 سال بھی گزر چکے ہیں. ہائے ہائے ہائے, ایسا لگتا ہے آج بھی غم ایسی تازہ ہے کہ جیسے اصغر کا گلا ابھی چھدا ہو, اور مومنین کی یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی. جب سکینہ کے مصائب پڑے جائیں تو آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ خطیب یہ کہے گا کہ تماچے مارے گئے تھے. آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ حسین کی بچی کے گوہر چھینے گئے تھے. آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ حسین کی بچی کو باپ کے لاشے سے ایسے جدا کیا گیا. حسین بھی اپنی ماں کے لاشے سے لپٹے تھے مدینہ میں. دیکھو کربلا کے مصائب کا آغاز مداد کا آغاز ہوا ہے, اسے مکمل کرنا ضروری ہے. اہل دل تشریف فرما ہے, قدیمی شیعہ ہیں, مومنین ہیں. میں یہاں آتا کیا مصائب ہے, کیا مظلومیت ہے حسین کی ماں کی کہ کربلا کی سرزمین پر بھی آپ کھل کے تو مصائب پڑھ نہیں سکتے حسین کی ماں کی. یہ تو جب امام زمانہ تھا, حسین کا بیٹا آئے گا نا, جب حسین کا بیٹا آئے گا تو پھر مصائب پتہ چلیں گے کہ سیدہ کے ساتھ, حسین کی ماں کے ساتھ کیا ہوا. بس اتنا سمجھ جاؤ کہ جو کربلا کے مقتل میں سکینہ کے ساتھ ہوا وہ مدینہ کی گلیوں میں فاطمہ کے ساتھ ہوا.
ایک فرق یہ ہے کہ جب حسین ماں کے لاشے سے لپٹے ہوئے تھے مدینہ میں، مولا علی جیسے صدیق اکبر قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے اور کہا اے علی حسین کو فاطمہ سے جدا کر دو، اس لیے کہ آسمان پر بحرام بپا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آج بھی یاد ہے ایک ماں کی محبت کا سما، جس گھڑی دہر سے رخصت ہوئی خاتون جنا، صحن میں رکھا تھا تابوت، علی تھے گریاں، رو کے حسنین صدا دیتے تھے بولو اماں، مامتا تڑپی تو دستور کہن ٹوٹ گئے، اور سن کے بچوں کی صدا بندے کفن ٹوٹ گئے۔ تو بندے کفن ٹوٹ گئے تھے جب سے کاغذ جانا وہ آپ کا دل بھی پہلے سے رونے کے لیے منقلب تھا۔ تو اب میں موضوع کو کسی اور طرف لے جا نہیں سکتا، یہ شاید حسین علیہ السلام نے اسی طرح سے چاہا ہے۔ تو اس جملے کو بھی سن لیجئے گا تاکہ تفصیل بھی آ جائے۔ علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب نے لکھا ہے کہ امام حسین تم فاطمہ کے سامنے غربت کا نام تھا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا کہ بیوی اس وقت کیا کیفیت ہوئی ہوگی جب اسی مقتل میں جس روزے کی زیارت کر آ رہے ہیں وہ مقتل امام حسین علیہ السلام ہے۔ حسین اکبر کا لاشا لے کر آئے اور ایک طرف قاسم کے لاشے کو رکھا اور ایک طرف اکبر کے لاشے کو رکھا اور درمیان میں میرا مولا لیٹ گیا، ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پر، یعنی ایک ہاتھ بھائی کے بیٹے کے ماں سے لپٹے تھے تو علی نے جدا کیا، جب سکینہ حسین سے لپٹی تھی تو شمر نے جدا کیا۔ کوشش کرنا اتنے آنسو بہ جائیں کہ رخساروں تک آ جائیں، اس لیے کہ امام رضا نے فرمایا ہے کہ اگر تم قلیل ہو یا کثیر ہو، پروردگار میں گناہوں کے بوجھ کے ساتھ حسین کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں نجس آیا ہوں لیکن پاک ہو کر یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ اچھا کوئی یہ نہ سوچے میں اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہی ایک میسج آیا ہے اور وہ میسج اس قسم کا ہے کہ یعنی انسان ظاہر ہے اپنے گناہوں کو ویسے کسی کو بتلانا نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی سے کوئی رہنمائی ہدایت مل سکتی ہے فقط آپ اسے تو کچھ چیزیں لکھی ہیں اس میں کہ مولانا مجھ سے یہ سرزد ہوتا ہے، حتیٰ میں جب نماز کے عالم میں ہوتا ہوں تب بھی برے خیالات آتے ہیں، حتیٰ میں نے کوشش کر لی کہ مولا کہ میں حرم میں صحن میں ہوتا ہوں تب بھی شیطان کا اتنا غلبہ ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے کسی کے ساتھ وسوسے آتے ہیں، یا اللہ تو مولانا کیا کوئی میری بخشش بھی ہو سکتی ہے یہاں پر؟ درگاہ میں یہ لاکھوں کروڑوں انسان اپنے اپنے گناہوں کو لے کر ان بینی و بین اللہ عز و جل ذنوبا لا یاتی علیہا الا رضاکم، زیارت جامع کبیرہ میں کہ اے پروردگار میرے اور تیرے درمیان کچھ گناہ ایسے ہیں، دیکھو ہر ایک کی زندگی میں کچھ معاملات ہیں ایسے، میرے اور تیرے درمیان کچھ گناہ ایسے لا یاتی علیہا الا رضاکم، وہ اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے جب تک یہ یعنی اہل بیت مجھ سے راضی نہ ہو۔ فَبِحَقِّ مَنِ ائْتَمَنَكُمْ عَلَى سِرِّ وَاسْتَرْآكُمْ أَمْرَ خَلْقِ وَقَرَّنَ طَاعَتَكُمْ بِطَاعَتِهِ لَمَّا اسْتَوْحَبْتُمْ ذُنُوبِي، تو بس اے وہ یعنی اس وقت یہ اہل بیت کی زیارت ہے، سب اہل بیت کی، لیکن میں چونکہ امام حسین کے حرم کے قریب ہیں آپ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اے ابا عبداللہ الحسین، ترجمہ کیا ہے اس جملوں کا کہ اے وہ کہ جس کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت مانا ہے، اللہ اکبر، قَرَنَ طَاعَتَكُمْ بِطَاعَتِهِ مستوحبتم ذنوبی، مولا میں اپنے گناہوں کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو دیکھا بھی نہیں تھا ابھی، تو میں گزر رہا تھا، شام غریبہ تھی، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی زندگی میں اس طرح سے مست ہو جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کون سی موقع کون سی مناسبت کیا، تو کہتے ہیں ہمیں گزرنا پڑا ایک ایسے علاقے سے، اس علاقے کا نام بھی لکھا ہوا ہے وہاں، کہ جہاں پر اس طرح سے کلبز وغیرہ کچھ ایسے کام تھے، تو میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ خاتون ہے وہاں کھڑی ہوئی، تو مجھے اندازہ ہوا کہ شاید یہ ہوں گی تو بہرحال اہل بیت کے مذہب پر ہی کسی ایسے لباس میں کہ جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ کس مقصد سے وہ وہاں پر ہیں، تو کہہ رہے ہیں میں جا رہا تھا وہاں، تو میرے کاغذ مہدی قوام یہ کہتے ہیں کہ اپنے جیب سے جو بھی جی تو کہتے ہیں میں نے اپنے جیب سے توجہ رکھیے گا، دل رکھیے گا انشاءاللہ آپ عبداللہ الحسین سے متصل،
تو میں نے وہ لفافہ نکالا اور ان کی خدمت میں بس دیکھا، بس ان کی جانب رکھا، کہا یہ حسین نے ہدیہ بھجوایا ہے، حسین نے ہدیہ بھجوایا ہے، اور ایک وعدہ آپ کر دیں مجھ سے نہیں، امام حسین علیہ السلام سے، کہ جب تک یہ اسباب زندگی آپ کے پاس باقی ہے، زمانہ گزر گیا، کوئی کمیونیکیشن تو تھا نہیں اس زمانے میں، زمانہ گزر گیا، میرے ساتھ ہائے 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 حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، میں گناہ کی طرف نہیں جاؤں گی، آپ نے میرا خیال کر کے مجھے ہدیہ بھجوایا ہے۔ کہتے اس کے بعد مولا نے اسباب فراہم کیے، وہ گناہ بھی چھوڑ دیا، ازدواج بھی ہو گیا، اور آج میں کربلا آئی ہوں، تو میں نے کربلا میں آپ کو کیسے حالات تھے لیکن ہمیں مجلسوں میں لے گئی۔ دیکھو یہ سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، جن کے ماں باپ گزر چکے ہیں، یقیناً ان کی روح کو احسان کرتے ہوئے ایک مرتبہ کہنا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے مادر گرامی آپ کا احسان ہے، اے بابا جان آپ تک جا سکو حسین کے تو صحن سے سلام کرنا، اگر زری تک قریب قریب پہنچ سکو تو وہاں سے سلام موقع ہوا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے چہرے انور پر ہماری نگاہ پڑی ہو۔ یہ الگ بات ہے شاید نہ پہچان پائے ہم، لیکن امام زمانہ علیہ السلام جب اربعین کی زیارت آپ کے ذریعے سے میں پہنچوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ تک، بہت سادہ سی بات ہے، بہت سادہ سی بات ہے، کیا کیجئے اس پہ بڑے اشرے بھی ہو رہے ہیں، دل بے قرار میں ایک کی خاطر میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں نا، اسی سے آپ کو بہکایا بھی جا سکتا ہے، کی خاطر میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں نا، اسی سے آپ کو بہکایا بھی جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا دل، جس نے کہیں کچھ ایسا نام لیا آپ کا دل متوجہ ہو جاتا ہے وہاں پر۔ تو اس میں اس سلسلے میں بڑی احتیاط کیجیے جو میں روایات کی روشنی میں پڑھ رہا ہوں۔ ان کی دعا ہر بین امام حسین علیہ السلام کے ظاہر کو چاہیے کہ وہ یہ دعا کرے کہ اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ وادخل نظرۃ بناظری منہ، کہ پروردگار مجھے حضرت حجت کا ظہور پر نور دیکھنا نصیب فرما اور میری آنکھوں کو ان کی زیارت سے سرما عطا فرما۔ سبحان اللہ، ظہور امام زمانہ علیہ السلام کی تعجیل کی نیت سے یہاں سے وہاں تک جہاں جہاں تشریف فرمایا، ایک مل کر پرزور حیدری اور حسینی اور مہدوی صلوات دیتے محمد و آل محمد۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل متوجہ ہو گئے حضرت حجت کی طرف۔ اس میں ایک صرف خیال کیجئے، کیا وہ یہ کہ نارمل ایک روٹین اس وقت ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں کوئی واقعہ پیش آتا ہے نا تو فوراً بسا اوقات ممبروں سے، بسا اوقات عام گفتگو میں کہ اچھا دیکھو اس واقعے کا تو اب امام زمانہ علیہ السلام سے یہ تعلق بن رہا ہے، مڈل ایسٹ کے حالات ایسے ہو چکے ہیں، اب امام آنے والے ہیں، صحیح، دنیا کی فائنینشیل سچویشن ایسی ہے تو بس اب امام کا ظہور قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، رشیا یوکرین وار ہو گئی ہے، اس سے بھی بعض لوگوں نے ظہور امام کے لیے کچھ نشانیاں اور کچھ حوالے ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اس پہ احتیاط کیجیے تطبیق کرنے میں۔ کیوں؟ میں ایک بہت خاص بات کہنے لگا ہوں، اس بات کو سمجھانے کے لیے پوری حالانکہ حتیٰ میں بڑے ڈرتے ڈرتے جملہ کہہ رہا ہوں، حتیٰ امام علیہ السلام کے بارے میں بھی شیعہ علماء کے دو گروپ، امام زمانہ پر درود ہے، یہ درود و سلام اس پر جس تک دعوت نبوی بھی پہنچی ہے، جو دعوت نبوی کے حامل، یعنی امام زین العابدین نے پالا امام آخر علیہ السلام کو، امام آخر السلام نے پالا امام کو، امام نصر علیہ السلام نے پالا امام متقی علیہ السلام کو، امام متقی علیہ السلام نے پالا امام علی علیہ السلام کو، امام علی علیہ السلام نے پالا امام حسن عسکری علیہ السلام کو، امام حسن عسکری علیہ السلام نے پالا امام زمانہ علیہ السلام کو۔ لیکن جب وہ 5 برس کے سن میں تھے امام حسن عسکری کی وفات ہو گئی، شہادت ہو گئی، اب امام زمانہ علیہ السلام، ہاں سوال آ رہا ہے ذہن میں، کون پال رہا ہے، کس کے ہاتھ میں سارا نظام ہے؟ کاش میری بات پہنچ سکے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اب بھائی سن لینا، سرکار نے، عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا، ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا۔ بھائی ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے، ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے اور مہدی کو حجابوں میں خدا ڈال رہا ہے۔ ملک
اچھا ایک ترتیب اور سن لیجیے گا، بہت اہم ہے یہ، اب جو پھر سے کہنے لگا ہوں، ایک ترتیب اور سن لیجیے گا. سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. کسی بھی بات کو پھیلانے کا کوئی موقع نہیں ہے، ورنہ اس میں سے ایک ایک بات ہوا جس پر ایک ایک مجلس ہونی چاہیے، یقین جانیے. ہم اللہ نے کہا تھا، قرآن میں کہا ہے کہ ہم دکھلا رہے ہیں اور دکھلاتے رہیں گے. اللہ کہہ رہا ہے اپنی نشانیوں کو، فی انفسہم تمہارے نفسوں میں، وفی الآفاق اس کائنات میں. یہ جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ پکچرز آئیں، آپ 37.6 بلین لائٹ ایئرز تک دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کائنات میں اپنی نشانیاں دکھلا رہے ہیں. یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کروڑوں لوگ نجف سے کربلا چل رہے ہیں. اللہ جانے کھانا کہاں سے آ رہا ہے، اللہ جانے پانی کہاں سے آ رہا ہے، اللہ جانے اہتمام کہاں سے ہو رہا ہے. ارے دن میں آپ ایوریج نکالیے تو 8 سے 10 کروڑ روٹیاں تو چاہیے. ہر انسان کے دن میں 3 روٹی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ 8 کروڑ روٹیاں ہو گئی تقریباً، نہیں ہو گئی تو اتنا تو چاہیے. آپ کربلا نجف کے سارے تندور 24 آورز لگا دیجئے کام پر، کہ 8 کروڑ روٹیاں بنتی ہیں یا نہیں بنتی. اللہ جانے کس جگہ پر کہاں امام زمانہ علیہ السلام کس جگہ پر موجود ہو، اور کہاں سے کس طرح سے امام کی مدد شامل حال ہو رہی ہو. امام کی مدد شامل حال نہ ہو تو عزیزان کرام یہ نظام ہو نہیں سکتا. 100 لوگوں کی مجلس کرنا ہوتی ہے تو لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. سبحان اللہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے توفیق عطا کی کہ شب اربعین کربلا میں حسین کے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اب بہرحال عزادار جب آپ کی طبیعت منقلب ہو جاتی ہے تو میں پھر کہیں اور کسی طرف تفصیل میں جا نہیں سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں فقط ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میں نے اللہ کی نشانیوں والی بات ایک خاص وجہ سے کی تھی کہ اللہ کے وجود کی جو نا 2 دلیلیں ہیں، کو یاد رکھنا. ایک خاموش کائنات اور ایک بولتے ہوئے محمد. ذہن میں رہے گی بات آپ کے. حضور مکرم کی رسالت کی بھی 2 دلیلیں، 2 گواہ ہیں. خاموش قرآن، بولتے ہوئے علی. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. سورہ رات کی آیت ہے. میں نے کہا ایک ایک آیت وہ ہے کہ جس پر ایک ایک مجلس ہو سکتی ہے. یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے 2 کافی ہیں، ایک اللہ، ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. علی کی امامت کے بھی 2 گواہ ہیں. خاموش قرآن، بولتے ہوئے حسن. ہاں کاش میں اس کی تفصیل میں جا سکتا تو آپ کو پھر کچھ اور لطف محسوس ہوتا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یہاں پر جب مولا علی علیہ السلام کے سر پر ضربت لگی تھی نا مسجد کوفہ میں، زیارت کی ہوگی مسجد کوفہ کی، جائیں گے آپ زیارت کرنے کے لیے، تو مولا نے آدھی نماز میں امام حسن کو آگے کیا اور حسن کی امامت میں علی نے نماز پڑھی. اب یہ کوئی ممکن ہے کہ مولا علی سوائے رسول اللہ کے کسی اور کی امامت میں نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ تو یہ مولا حسن کے پیچھے نماز پڑھنے علی بن ابی طالب. جانتے کیا، ایک جملے میں سمجھاؤں. جیسے رسول اللہ نے علی کے لیے غدیر بنائی تھی نا، ویسے مسجد کوفہ میں علی نے حسن کے لیے غدیر بنا لی کہ میرے بعد وہ امام ہے کہ جس کے پیچھے علی نماز پڑھ رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پر ایک ایک مجلس چاہیے اس بات کو پوری سمجھانے کے لیے. امام حسن کی امامت کے 2 گواہ ہیں. اللہ کا نظام اسی طرح سے، ایک تو قرآن میں اللہ نے گواہی دی ہے ائمہ علیہ السلام کی امامت کی. خاموش قرآن، بولتے ہوئے حسین. حسین کی امامت کے 2 گواہ. خاموش قرآن، بولتے ہوئے امام زین العابدین علیہ السلام. امام زین العابدین کی امامت کے 2 گواہ. خاموش قرآن، بولتے ہوئے امام باقر علیہ السلام. میں نے کہا پھر ترتیب سن لیجیے گا. امام باقر علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ. خاموش قرآن، بولتے ہوئے امام صادق علیہ السلام. امام صادق علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ. خاموش قرآن، بولتے ہوئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ. خاموش قرآن، بولتے ہوئے، میں 40 سے جوڑنا چاہ رہا ہوں اس چیز کو. خاموش قرآن، بولتے ہوئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ. خاموش قرآن، بولتے ہوئے امام رضا علیہ السلام. امام رضا علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ. خاموش قرآن، بولتے ہوئے امام تقی علیہ السلام. امام تقی علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ. خاموش قرآن، بولتے ہوئے امام علی نقی علیہ السلام. امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ. خاموش قرآن، بولتے ہوئے امام حسن عسکری علیہ السلام. امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ. خاموش قرآن، بولتے ہوئے امام مہدی علیہ السلام. امام مہدی علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ. اللہ کا اصول بدل گیا کیا؟
اللہ کا اصول نہیں بدلتا، اللہ تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ، خاموش قرآن، اسی خاطر تو عیسیٰ کو آسمانوں پر رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک، اس کا تعلق پتہ ہے اربعین سے کیا ہے؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کتنے کرسچن جو واک کر رہے ہیں، ایسی خبریں آتی ہیں، اور کم از کم جو کرسچینٹی ہے وہ بھی اس طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ واک ابھی نہیں بھی کر رہے تو متوجہ ہو رہی ہے کہ کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ ہو رہا ہے سال میں کہ جس میں کروڑوں لوگ حسین کے حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ جو عیسائیت کا دل آہستہ آہستہ حسین سے قریب ہو رہا ہے نا، تو جب مریم کے فرزند فاطمہ کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو اس وقت یہ جو لاکھوں کروڑوں یا حسین کہہ کے چلنے والے ہیں نا، اب اس میں سوچئے کہ اسلام کے علاوہ جب عیسائیت بھی شامل ہو جائے تو پھر وہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام مسجد کوفہ میں امامت کروائیں گے جمعے کی، تو اس کی صفیں کربلا تک ہوں گی۔ تو لوگ سوچتے تھے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتی تھی بات کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو آج بھی ماشاءاللہ ہو گیا، یہ جتنے زائرین ہیں مشی کر رہے ہیں ان کو صفوں میں کھڑا کر دیجیے۔ نجف سے کربلا تک مشی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ دل آبادہ ہو رہے ہیں ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی میزان میں تولا علی مولا علی مولا۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں فقط بس، اب اتنا امام زمانہ علیہ السلام سے ہر مومن کے دل میں ایک رغبت ہے، تعلق ہے، اس میں بس کہیں ڈیسیو نہ ہو جائیے گا۔ کس طرح سے؟ اس طرح بڑے بڑے علماء ہیں، علامہ مجلسی کی وفات جانتے ہیں کب ہے؟ 1110 ہجری 1110، آج ہے 1444، ٹھیک ہے، تقریباً 380 سال پہلے علامہ مجلسی نے کتاب لکھی 1078 ہجری میں، یعنی اپنی وفات سے ظاہر پہلے۔ انہوں نے اس وقت لکھا، یہ بنتے شاید تقریباً 380 سال، انہوں نے اس وقت لکھا، کتاب کا نام ہے رجعت، صفحہ نمبر 50 پر لکھا، میں اس ریفرنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور پھر صفحہ نمبر 62 پر بھی لکھا کہ شاہ اسماعیل صفوی کی گورنمنٹ تھی، صفویوں کی، جنہوں نے کام کیا شیعوں کے لیے، شیعہ گورنمنٹ تھی، اور انہوں نے علامہ مجلسی کے لیے اسباب فراہم کیا کہ 110 جلدی بہار و انوار انہوں نے لکھی۔ یہ تو ایک کتاب 110 جلدی، سینکڑوں خدمات علامہ مجلسی کی۔ انہوں نے یہ لکھا کہ یہ جو ایک حدیث لکھی امام زمانہ علیہ السلام کی آمد سے پہلے اس طرح سے ایک حکومت ہوگی کہ جس میں مومنین کے لیے فلاح و راحت ہو جائے گی، اور انہوں نے کہا کہ یہ شاہ اسماعیل صفوی کی گورنمنٹ ہے، صفویوں کی گورنمنٹ، اور اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ بس اب امام علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے 380 ایئرز اگو۔ بہرحال اب معصوم تو 14 ہے نا، اسی لیے کہتے ہیں معصوم 14 ہے، کسی کا کتنا ہی بڑا مقام کیوں نہ ہو، معصوم 14 ہے، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ بعض مرتبہ یہ دماغوں میں آ جاتا ہے یا کوئی سوال بھی پوچھ لیتے ہیں کہ جتنے بھی فقہا ہماری سر آنکھوں پر، لیکن کیا فقیہ میں اور امام میں مثلا کیا 19-20 کا فاصلہ ہے؟ زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ اگر زمین و آسمان کا لفظ بھی حق کے مطلب ادا کر سکے تو یہ بات پہنچ رہی، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مثلا کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ آپ میں اور اللہ میں کتنا فاصلہ ہے، آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، آپ میں اور اللہ میں کیا فرق ہے؟ آپ فرق بتانے نہیں بیٹھیں گے، آپ کہیں گے اب یہ سوال کیا کریں کہ اللہ میں اور مجھ میں کیا فرق ہے، اللہ خالق میں مخلوق۔ جیسے اللہ میں اور اس کی مخلوق میں فرق ہے نا، مخلوق ہوتے ہوئے زمانے کی حجت اور اس کے امتی کے درمیان ویسا ہی فاصلہ سمجھ لیجئے۔ اس لیے نہ کوئی علی زمان ہے، نہ کوئی حسین زمان ہے، جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام۔ تو اب علامہ مجلسی نے لکھا، آج سے، اب میں اس لیے میں نے کہا کہ مجھے اس پر پوری تقریر کرنی تھی لیکن وقت نہیں، آج سے 800 سال پہلے سید ابن طاؤس جیسے محترم بزرگ عالم نے یہ لاس کی حکومت ختم ہوگی تو امام صادق صاحب نے فرمایا کہ ہماری نسل میں سے ایک شخص ہوگا کہ جو لوگوں کو تقویٰ کی طرف ہدایت کرے گا اور وہ رشوتوں کو بند کر دے گا، لوگوں کی تزکیہ نفس کرے گا، لیکن وہ مہدی نہیں ہوگا، اس کے بعد مہدی ظاہر ہوں گے۔
اور انہوں نے اس حدیث کو اپنے آپ پہ تطبیق کیا، کہا کہ بس اب امام آنے والے ہیں. بعض نے اسماعیل سب 800 سال پہلے امام بس آنے والے ہیں. یہ جو میں باتیں ریفرنس پڑھ رہا ہوں سعید ابن طاؤس، علامہ مجلسی، محمد اخباری، بہت سارے علماء کیسے ہیں. میں نے کہا نا معصوم چوک جیسا مومن کی دعا کہ آج آ جائے، اسی لمحے آ جائے. لیکن فرض کیجئے کہ اللہ کی مصلحت میں ہو کہ امام ریشنز بعد، کیونکہ پھر یہ بات خالی کتابوں میں نہیں، اب یوٹیوب پر بھی ہے، اب ہر جگہ ہے، ہر ایک ہی دسترس میں. نہ کرو لوگوں کو متعین کہ فالس ہوپ دلاتے پھرو، اس کے بعد لوگوں کا عقیدہ امام زمانہ سے اڑ جائے. یہ خطرہ ہے. میں نے کہا جہاں محبت ہوتی ہے وہاں خطرہ بھی ہوتا ہے. صحیح ہے، انشاءاللہ بات پہنچ گئی. آپ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی تعجیل کی دعا کریں حدیث میں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اس معاملے کو چھوڑیں، اس لیے کہ امام نے فرمایا حلق المستعجلون، جو عجلت کرنے والا نا وہ یہ سمجھ کے اللہ کو جلدی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے کب، یعنی سفیانی کے ایک لشکر کا مکہ اور مدینہ کی سرزمین کے درمیان زمین میں دس کے ہلاک ہو جانا. تو خروج سفیانی جو ہے وہ رجب کے مہینے میں لکھا ہوا ہے، رجب کے مہینے میں خروج سفیانی، اس کے بعد خروج یمانی. پھر ایک وقت آئے گا کہ جب یہ مکہ اور مدینہ کی سرزمین کے درمیان سفیانی کا لشکر تباہ ہوگا، اور امام کے ظہور سے 15 دن پہلے قتل نفس زکیہ 23 رمضان کو. میں آپ کو میں خستہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن موضوع اتنا زیادہ اہم ہے اور بات اتنی زیادہ ہے، پوری بھی ہو رہی. تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم حتمی نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ ایک روایت، ایک علامت ضروری نہیں کہ ایک مرتبہ ہو سکتا ہے ایک علامت 10 مرتبہ تکرار ہو. امام نے فرمایا کہ اگر تم مجھے عبداللہ کی موت کی خبر دو تو میں تمہیں خبر دوں گا اپنے فرزند کے ظہور کی. تو جب شاہ عبداللہ، کنگ عبداللہ کی موت ہوئی تھی تو اس وقت سبحان اللہ، مجھے محسن بھائی نے، میرے شفیق اور عزیز، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ابو الفضل عباس علیہ السلام کے بارے میں آپ کچھ پڑھیے گا، اور وقت بالکل بھی نہیں بچا. 19 محرم کو عراقیوں میں دستور ہے کہ 20 کو مناتے ہیں حسین کا چہلم، 19 کو مناتے ہیں عباس کا چہلم. طریقہ ہے میں. تو میں بانی مجلس سے ان کی خواہش کے مطابق مسائل پر جانے سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں. یہ جو میں نے ابھی امام زمانہ پر درود و سلام پڑھا نا، جو خواجہ نصیر الدین طوسی نے لکھا ہے، جس میں 14 حجتوں کا ذکر ہے، میں نے کہا 14 کے علاوہ تو کوئی آ نہیں سکتا اس لائن میں. لیکن اگر 14 ہی یہ چاہیں کہ اس میں سے ایک اور اضافہ کر دیا جائے تو ہاں، جب 14 ہی چاہیں کہ اضافہ کر دو، سبحان اللہ، اس درود و سلام میں ایک اور اضافہ کر دو. جب امام زمان علیہ السلام نے ایک عالم کے خواب میں آ کر کہا کہ جو تم مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہو اس میں ایک جملہ اور بڑھاؤ، اس نے کہا مولا 14 کے ناموں میں اور کس کا نام بڑھاؤں؟ کہا ایسے درود پڑھو اللہم صلی وسلم وزد و بہت توجہ رکھیے گا، اللہم صلی وسلم وزد و بارک علی صاحب دعوت نبویہ وصولت الحیدریہ ونسبت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والغیرت العباسیہ والعبادت السجادیہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے عباس، یہ ہے عباس. میر انیس رحمۃ اللہ علیہ کہہ کے چلے گئے عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار. اولو العزم تو انبیاء ہوتے ہیں نا، 5 اولو العزم انبیاء ہے. کیا تعبیر ہے یہ؟ اولو العزم انبیاء 1,24,000 انبیاء میں سے 5 اولو العزم ہیں. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ سرکار ختمی مرتبہ. یہ 5 بڑے نبی ہیں. علمدار بہت سے ہیں لیکن 4 اولو العزم ہیں. عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار. ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار. ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار. بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. یہ تعبیر بڑی لطیف ہے، زیب علم. جب کسی کے ہاتھ میں علم آئے تو اس کے لیے مقام ہوتا ہے شرف کا. علی کے ہاتھ میں علم آیا تو علم کی عزت بڑھ گئی ہے. یہاں پر علی کی عزت تو کیا کہنے بھائی. علی کعبے میں آئے، کعبے کے لیے شرف ہے، علی کے لیے شرف ہے. ہاں الحمدللہ. عباس سے خود پوچھ لو کعبے کی چھت پر جو کہا تھا. کعبے کی چھت پر عباس کہہ رہے ہیں، عجیب لگتا ہے نا کعبے کی چھت پر بلند ہو جائے، لیکن عباس نے سمجھایا کہ مسلمانوں تم میں اور ہم میں فرق ہی ہے، جو تمہارا قبلہ ہے وہ ہمارا منبر ہے. اور پھر کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے. حمد اس پروردگار کی جس نے اس بیت کو یہ شرف دیا کہ قدوم ابی ہے، کہ حسین کے بابا کے قدم کعبے میں آ گئے. من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ. کل تک جس کے دل میں محبت علی ابن ابی طالب ہے، کہ یا ایت الکفرۃ الفجر تصدون طریق. ختم کر رہا ہوں. اللہ کی روشن مشیتیں اور اس نے جو اسباب متعین فرمائے وہ اس وقت کار فرما اس وقت نہ ہوتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سلسلوں کو اٹھا لے تو تم حقیقت حال کو دیکھتے ہیں. عباس کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ حسین
کعبے کی طرف آگے بڑھے، لطار البیت الیہ، کعبہ حسین کی طرف بڑھ کے حسین کا استقبال کرے گا، اس سے پہلے کہ حسین حجر اسود کا بوسہ دے، حجر اسود حسین کے ہاتھوں کا بوسہ دے گا۔ اس کے بعد کہا کہ یہ تم نے، قریش نے چاہا کہ میرے بابا کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کو قتل کر دیں، لیکن جب تک میرے بابا علی تھے تو کوئی رسول اللہ تک پہنچ نہیں سکتا تھا، تو بس جب تک میں ہوں کوئی میرے مولا حسین تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار، ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار، بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار، عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار، ہائے 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 ہائے، عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار۔ 2 لفظ ہیں پایا، ایک ہے کرسی کا پایا اس کا اسٹینڈ، اور ایک ہے پایا کچھ حاصل کیا۔ عباس کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے، 2 مرتبہ ہاتھوں کا استعمال کیا اپنے مصرے میں مولا کی فضیلت کے لیے۔ کہتے ہیں کرسی، عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار، کرسی کے بھی پائے سے، اللہ کی مخلوق کرسی، کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ۔ ہاں پھر سے سن لیں گے، عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار، کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ، کیا دست بدست ان کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ۔ شان ابوالفضل عباس علیہ السلام ہے، معمولی بات تو نہیں ہے، جسے علی نے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا ہو، جسے علی نے طلب کیا ہو حسین کی خدمت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ کون علی؟ علی جس کے ہاتھ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نظام تکوین عطا فرمایا باذن پروردگار، وہ علی مانگ رہا ہے، وہ علی۔ علی تو خود قطب عالم امکان ہے، عالم امکان کا مرکز علی ہے، یہ نہج البلاغہ میں تعبیر ہے مولا علی کے۔ علی قطب عالم امکان ہے، علی مولا المومنین ہے، علی یعصب الدین ہے، علی نبی عظیم ہے، علی مبید الشرک والمشرکین ہے، علی قاتل الناکثین سے علی لعنت اللہ۔ مل کے گانا لگا دو، میں جا رہا ہوں مجلس مسائل۔ وہ علی تو یہ سب کچھ ہے نا، اس نے مانگا ہے عباس کو، ہاں ہاں مانگا ہے عباس کو۔ شان عباس سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ عزیزوں، یہ 2-4 میسیجز تھے، ایک بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے، دوسرا اپنے آپ کو جوڑنا ہے ہمیں اس ارنین پر حضرت حجت سے اس طرح سے کہ مایوس نہیں ہونا۔ میں نے واقعہ پیش کیا، کوئی کیسا ہی گناہ گار کیوں نہیں، جب جانا امام حسین علیہ السلام کی زری پر بین الحرمین تو مولا سے کہنا کہ مولا میں آپ کی گنبد کی زیارت کے لیے، زری کی زیارت کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، میدان محشر میں جب اولین اور آخرین جمع ہوں تو آپ مجھے لینے کے لیے میرے پاس آ جائیے گا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ حسین کہ جو کائنات کے لیے مصباح الہدا ہے، سفینۃ النجاہ ہے، اس حسین کا بھی آسرا ہے عباس۔ سوچو جب ہر گھر کی بات ہے، یہ تو میں تو یہ ہر گھر کی بات اب پڑھ رہا ہوں، جب کبھی کوئی مشکل ہوئی تو آپ کی والدہ ہوں گی، آپ کی بہن زوجہ، وہ گئی عباس کے علم پر جا کے دعا مانگی کہ قاضی عباس آپ کو حسین کی سکینہ کا واسطہ ہے، میرے بچوں کی مشکل حل کر دیں۔ سوچو جو میری آپ کی بہنوں کا اتنا بڑا سہارا ہے، وہ حسین کی بہنوں کا کتنا بڑا سہارا ہے۔ یہ ہے عباس۔ اللہ اکبر۔ جب عرب شاعر نے کہا یوم ابی الفضل استجار بہ الہدی، عاشور کا دن وہ تھا کہ جب آفتاب امامت حسین عباس کی پناہ میں تھا۔ یہ شعر لکھ کر پڑھنا چھوڑ دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ توہین ہو جائے، امام حسین کی شان میں کمی نہ ہو جائے۔ حسین امام وقت حجت خدا ہے، حسین کیسے کسی کی پناہ میں ہوں گے؟ تو امام حسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اس نے، اور امام نے کہا کہ تو نے یہ شعر پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ کہ مولا مجھے حیا آئی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی توہین ہو جائے گا۔ کہ نہیں، تو نے ٹھیک کہا تھا، اس لیے کہ عاشور کا دن واقعا وہ تھا کہ جب حسین عباس کی پناہ میں تھا۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ کل چہلوں کی مجلس ہے، اس میں تفصیل سے پڑھوں گا۔ چہلوں کا مطلب جانتے ہو کیا؟ یعنی سکینہ کو تماچے لگے 40 دن گزر گئے، زینب کی چادر چھینے 40 دن گزر گئے، عباس کے بازو کٹے 40 دن گزر گئے، اکبر کے کلیجے میں بچی کے 40 دن گزر گئے۔
علی اصغر کا گلا چھل گیا، 40 دن گزر گئے. حسین کا بے گور و کفن لاشا پامال ہو گیا، 40 دن گزر گئے. آج حسین کے علمدار کا ماتم. بڑا ناز تھا عباس کی ماں کو اپنے فرزند پر. ام البنین کا جملہ ہے، اس کو بھی میں یہ کہوں سمجھانے کے لیے پھر وقت چاہیے، لیکن آپ قدیمی مومن ہیں. ام البنین نے نام تھا، ہائے ہائے ہائے. ماں نے ساری زندگی اپنے آپ کو خدمت گزار کہا، خادمہ کہا، بچوں کی فاطمہ کے بچوں کی خادمہ بن کر رہی اور اس پر افتخار کیا. عباس نے بھائی ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو غلام کہا. تو میں نے علماء سے سنا ہے کچھ اشعار تو خود بی ام البنین کے تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں. جب قافلہ واپس لوٹا نا، چہلم کے بعد بیویاں لوٹی ہیں نا، کیا یہ مقام کم ہے کہ بی بی زینب بار بار جاتی تھی ام البنین کے گھر اور جا کر عباس کا پرسہ پیش کرتی تھی. حتیٰ امام زین العابدین سے ان کے جب اصحاب کہتے تھے کہ مولا ہر وقت ہی گریا کرتے ہیں، آئے ہائے چوتھے امام کو بھی پرسہ دے دو 2 جملوں میں. دیوار کربلا سید سجاد. دیکھو ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو گوشت لینے جائے اور رو رہا ہو. یہ امام زین العابدین نے ذبیحے کو دیکھا تو قصاب سے پوچھا تو نے ذبح کرتے ہوئے پانی پلایا تھا؟ کہتا ہے مولا آپ کے جد کا ماننے والا ہوں، جب تک 3 مرتبہ پانی نہ پلایا میں نے جانور ذبح نہیں کیا. اور مولا مدینہ سے یہی کربلا کو سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. بابا مدینہ کے جانور بھی بھوکے ذبح نہیں ہوتے، مدینہ کے جانور بھی پیاسے ذبح نہیں ہوتے، لیکن آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے کربلا میں حسین کو 2 نہروں کے درمیان پیاسا مارا گیا. امام کے پاس آ کر کہتے تھے کہ مولا آپ ہر وقت ہی روتے ہیں، کھانا دیکھا روئے، پانی دیکھا روئے، کسی بیہے کو دیکھا روئے، تو مولا کچھ دیر کے لیے اپنے رونے کو تھام لیجئے تو ہم آپ کے پاس آئیں ویسے بیٹھیں. مولا ہم غلاموں کی خواہش ہے. امام نے قبول کر لی خواہش کہ ٹھیک ہے میں اپنا گریہ ضبط کر لوں گا کچھ دیر کے لیے. تو بیٹھے ہوئے تھے امام کے اصحاب. دفعتاً امام نے یا عباس کا آنکھوں سے آنسو پھر دریا بہنے لگا کہ مولا آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کچھ دیر کے لیے گریہ تھام لیں گے. کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ دیکھو دور سے عباس کا بیٹا آ رہا ہے وہاں. عباس کے بیٹے کو دیکھتے تھے امام زین العابدین اپنے چچا کو یاد کر کے روتے تھے. اے غازی عباس، آج آپ کے حرم کے ساتھ جا حسین کا چہلم ہے، مولا آپ کا شکریہ آپ نے بلا لیا، ورنہ ہم غلاموں کی کہاں اوقات تھی کہ آپ کی زری ہو اور مجھ گناہگار کا ہو. عباس کی ماں جنت البقیع میں 4 بیٹے شہید ہیں، 4 قبروں کے نشان بناتی تھی. دیکھو پہنچے ہو نا آپ تو کربلا پہنچے ہیں. عباس کی ماں نہیں آ سکی تھی اپنے بیٹے کی قبر پر، تو وہیں وہ قبر کا نشان بنا کے کہتی تھی عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو قلم کیے گئے، لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے سر پر گرز مارا گیا. مفہوم پڑھ رہا ہوں اشعار کا تفصیل سے تھوڑا سا. عباس یقین نہیں آتا تو اتنا شجاع تھا، کس کی جرأت ہے سر پر گرز مار دے، کس کی جرأت ہے تیرے ہاتھ قلم کر دے. عباس یقین نہیں آتا. اب رو گے میرے ساتھ. ہاں لیکن عباس جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گا عباس، تو عباس یقین آ جاتا ہے. اس لیے کہ اگر تیرے بازو ہوتے تو کس میں جرأت ہوتی سکینہ کو تماچے مارتا، کس میں جرأت ہوتی زینب کی چادر چھین لیتا. جب ہوئے بازو عباس قلم دریا پر، گر کے ٹھنڈا ہوا حضرت کا علم دریا، گر کے خو ہو گیا وہ بحر کرم دریا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب عباس علیہ السلام کو امام زین العابدین نے دفنایا بھی نا، دیکھو چچا اور بھتیجے کا رشتہ ہے بڑا بڑا گیا. ایک ہے حضرت ابو طالب اور رسول اللہ چچا اور بھتیجے، ایک عباس ہے چچا امام زین العابدین علیہ السلام کے. جب امام زین العابدین علیہ السلام آئے تھے نا تو یہ آج بھی بنی اسد قبیلہ 12 محرم کو نکلتا ہے نا، جو عاشور پر آتے ہیں وہ جانتے ہیں. تو عورتیں آتی ہیں کہ مولا ہمارے بزرگوں نے آپ سے وعدہ کیا، وعدہ جو لیا تھا اور وعدہ پورا کرنے کے لیے آج بھی ہم علامتی طور پر آئے ہیں. ہاں یا اللہ. تو جب بنی اسد کا سردار اس وقت آئے تھے نا یہ قبیلے والے، تو انہوں نے دیکھا کہ کسی لاش کی پہچان نہیں ہو پا رہی، اس لیے کہ لاش کی پہچان سر کے ذریعے ہوتی ہے جسے کاٹ کر نوکے نیزہ پر بلند کر دیا گیا تھا. عزیزوں میں ایک روایت دیکھ کاش میں پوری سنا سکتا لیکن میں ایک جملہ سناؤں گا. جب 11 محرم کو
عمر سعد نے کہا نا کہ جاؤ سروں کو کاٹ کر لے کر آؤ. حسین کا سر پہلے ہی کٹ چکا تھا کہ باقی سر کاٹ کر لے کر آؤ. مجھے معاف کیجیے گا یہ کتاب کا جملہ ہے، لفظ جو پڑھ رہا ہوں. تو یزیدی بھوکے کتوں کی طرح حسین کے لشکر پہ ٹوٹ پڑے اور جس کے ہاتھ میں جو سر آیا وہ کاٹتا گیا. تو تھوڑی دیر بعد عمر سعد کے سامنے ایک سروں کا انبار کھڑا ہو گیا تھا. عمر سعد نے اس وقت کہا کہ سروں کی تراش خراش کر کے اسے سیدھا کرو. ہائے 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 ہائے. اب بیویاں دیکھ رہی تھی، بی بی زینب تھی، بی بی ام کلثوم تھی، سکینہ تھی. سروں کو تراش خراش کر کے سیدھا کیا گیا. تو اب لاشوں پر سر تو ہے نہیں، تو بنی اسد والے سمجھ نہیں پاتے کون سا لاشا کس شہید کا ہے. تو کہا، سردار نے کہا دیکھو اجتماعی قبر تیار کرو. گئے ہو نا زری کے پاس، آج بھی پائنتی سیدھی جانب جو گنج شہیدہ ہے، ابھی پہلا لاشا بے نام و نشان دفن ہونے والا تھا کہ راہ کوفہ سے ایک مسافر کی آواز آئی، ٹھہر جاؤ میرا انتظار کرو، میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس شہید کا لاشا ہے. دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، دیکھو یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے، دیکھو یہ عابس بن شبیب شاکری کا لاشا ہے. پھر کسی نے پوچھا آقا یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ کہ دیکھتے نہیں کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل موجود ہے، یہ میرے کڑیل جوان بھیا علی اکبر کا لاشا ہے. پھر کسی نے پوچھا آقا یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ کہ دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں تلے. وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، بس میں پڑھتا آؤں گا، رکنے کا بھی وقت نہیں ہے. اب یا حسین کہتے روتے جانا، تو شب عظیم بھی نہ رو سکے تو پھر کب روئے گا. اور مجھے یقین ہے دیکھو سامنے ہر مومن کے چہرہ میری نگاہوں کے سامنے ہے اور آنکھیں نم ہے. اگر تھوڑا سا یا حسین کہہ کر بابا سے بلند بھی رو لو تو حسین کی ماں فاطمہ تو زہرا راضی ہوں گے. یا حسین ایک لاشا باقی رہ گیا. کہا یہ کہ شہید کا لاشا ہے. سجاد بیٹھ گئے کہتے تھے ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا. جو تدفین کرتے ہیں مومنین کی، میرے سامنے کچھ مومنین ہیں جو خدمت انجام دیتے ہیں، جانتے ہیں نا میت کا رخ قبلے کی طرف، چہرہ قبلے کی طرف کر دو. اب زبان حال پڑھو گیا. سجاد نے کہا بابا آپ کی لاش پر تو سر ہی موجود نہیں ہے تو میں قبلہ رخ لیکن سجاد نے حسین کی قبر پر لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ اطشانا. یہ اس حسین کی قبر ہے جسے دو نہروں کے درمیان پیاسا مارا گیا. جب سب لاشیں دفن ہو گئے تو بنی اسد کا قبیلہ واپس جانے لگا. یہ جملہ پڑھتا تھا مجھے. مولانا نے کہا بھی ایک لاشا باقی ہے، یہ جس کے حرم کے ساتھ بیٹھے ہوئے میں اس کے مصائبہ پڑھ رہا ہوں. مولا کون سا لاشا؟ وہ جانتے ہو نا وہ دور ہے نا، امام حسین کا حرم تو وہاں دور ہے، نشیب میں تھا، انہیں یہ لاشا نظر نہیں آ رہا تھا. کہ کون سا لاشا مولا باقی ہے؟ کہ چلو میرے ساتھ فرات کے کنارے، جو فرات اس وقت یہاں سے بہ رہی تھی، کہ فرات کے کنارے چلو، میرے چچا عباس کا لاشا باقی ہے. عباس کے لاشے کے لیے روایت میں ہے کہ گلی موٹی چادر منگوائی مولا نے، اس لیے کہ لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی تو لاش اٹھائی نہیں جاتی تھی. تو لاش کے ٹکڑوں کو مولا نے چادر میں رکھا اور لحد میں اترے. دیکھو شہیدان کربلا میں سب سے طویل القامت ہے عباس اور سب سے چھوٹی قبر ہے عباس کی، اس لیے کہ لاش پر اتنی تلواریں پڑی تھی کہ عباس کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا. مولا لحد میں اترے، سب سے کہا سب دور ہو جائے. عباس کی قبر میں تھے زین العابدین علیہ السلام، کہ سب دور ہو جائے، کوئی قریب نہ آنے پائے. راوی کہتا بہت دیر ہو گئی، میں نے سوچا کہیں غش کھا کر بے ہوش نہ ہو گئے ہو. اب تو میں قریب پہنچا تو عجیب منظر تھا. سجاد کا سر اپنے چچا کے سینے میں تھا اور عباس سے کہتے جاتے تھے اے میرے غیرت مند چچا، آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں اور میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتلانے آیا ہوں. آپ کی وہ بہن زینب جو کبھی گھر میں بھی بے چادر نہیں تھی، آج کوفے کا بازار ہے، زینب کا سر کھلا ہے، منادی ندا دے رہا ہے یہ علی و فاطمہ کی بیٹی ہے. آخری جملہ مجھے کہہ لینے دو. جب چہلوں میں مجلس کی ابتدا میں بھی رو چکے ہو اور اس وقت ظاہر ہے کہ تھوڑا ماتم بھی ہونا ہے. یا اللہ دیکھو یہاں کوئی آئے گا تو رونے کے لیے آئے گا اور ماتم ہی کے لیے آئے گا نا. یہ بشری تقاضا ہے کہ کچھ روتے روتے تھک جاتا ہے انسان. لیکن یا اللہ عزاداروں کو طاقت مولا ہی عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. بس میں رخصت کہنا چاہتا ہوں کیونکہ مولا عباس نے خود کہا تھا اے ذاکر تو میرے مصائب پڑھتا ہے، سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ ذاکر کے خواب میں آ کر اس نے کہا مولا سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ جب بھی کوئی شہید گرتا تھا اے عباس تو ہاتھوں کو بڑھا کے زمین کا
सहारा लेता था, लेकिन जब मैं जमीन पर आया मेरे हाथ कलम हो चुके थे, अब्बास मुंह के बल जमीन पर गिरे। ऐ गाजी, ये सारा मजमा आप पर कुर्बान, हमारी नस्लें आप पर फिदा। ये सच है, जैसे आप घोड़े से जमीन पर आए वैसे कोई शहीद नहीं आया। आखिरी जुमला कह रहा हूं, लेकिन 11 मुहर्रम इसी करबला में ज़ैनब से ऐसे गिरी जैसे अब्बास घोड़े से गिरे। कोई बच्चा मुझसे पूछ ले, ऐ जाकिर अब्बास के शाने कलम हो गए थे, ज़ैनब के तबादु सलामत थे। मैं इमाम ज़माना का जुमला पढ़ूंगा, ज़ियारत इलाहिया वाला कहते, मेरा सलाम उन बीवियों पर जिनके हाथ बतम करना चेलों में गर्दन से बंधे हुए थे। ज़ैनब बंधे हाथों के साथ ज़मीन पर गिरी इसी करबला में जहां चलकर हुसैन के आलम जाते हो, यही पर ज़ैनब से वैसे गिरी जैसे अब्बास घोड़े से गिरे। अब्बास घोड़े से गिरे, कहा या आखी अतरे का खाक, मौला मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। हुसैन पहुंचे अब्बास तक। हुसैन और अब्बास में 25 साल से ज्यादा का फर्क है। जैसे हुसैन ने बाप बनकर पाला है अब्बास को, कोई सब याद आया होगा, अब्बास जिस दिन तुम्हारी विलादत हुई थी हमने तुम्हें गोद में लिया था, तुमने आंखें खोली थी, हमारे चेहरे की ज़ियारत की थी, बचपन में तो मेरी उंगली पकड़कर चलते थे अब्बास, जब जवान हुए तो बूढ़े भाई का सहारा बन गए। हुसैन ने ये सब कुछ एक जुमले में कहा जो हमारे बहनें सुन रही है। मैं जुमला कह रहा हूं, हुसैन ने कहा अब्बास कमर टूट गई, कमर टूट गई अब्बास। हुसैन अकेला रह गया, अब्बास का सर गोद में लिया, अब्बास ने जमीन पर रखा। कहा अब्बास तू सर जमीन पर क्यों रखता है? कहा मौला मैं सोच रहा जब आप घोड़े से गिरे आपका सर गोद में लेने वाला कौन होगा? मौला कहा मौला मेरा लाशा खेमों में नहीं ले जाइएगा, सकीना से पानी का कह कर आया था। अब्बास शर्मिंदा, हुसैन आखिरी सांस लिया, दारे बना छोड़ दिया, भाई ने भाई की आगोश में दम तोड़ दिया। अब्बास रुखसत हुए, हुसैन ने आलम लिया, खैमा की ज़ियारत कर चुके हो, छोटे छोटे बच्चे जमा हुए, नहीं मालूम फुरात पर क्या हो गया। अब्बास का आलम आ रहा था, बच्चों ने देखा आलम आ गया, आलमदार कूजा छोड़ दिया। सकीना ने कहा चाचा पानी लाई जाए चाचा, तू वापस आ जा। बीबी ज़ैनब ने कहा बीबियों चादर छिलने का वक्त करीब आ गया, ताजिया ने लगने का वक्त करीब आ गया। हुसैन अब्बास के खेमे में सुतून गिरा दिया, हुसैन ने खेमा गिर गया। हुसैन अलम लेकर कहते थे अब्बास काशिफ गर्ब वजह हुसैन हुसैन। एक सलाम पढ़ना फिर मीर हसन साहब इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में। अस्सलाम अला हुसैन। देखो अगर सारा नहीं पढ़ सकते तो हुसैन का लफ्ज़ तो सबको कहने आता है ना, हुसैन का लफ्ज़ मिलकर कहना मेरा अस्सलाम अला वअला अली इब्न वअला औलाद हुसैन वअला अस्हाब